اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا صدق اللہ العظیم۔ محترم قرآن کریم کے محبین، قرآن کریم کے سننے والوں، ہم نے قرآن کریم کے نئے درس کی افتتاح کی تھی، آغاز کی تھی۔ آج ہمارا تیسرا کلاس ہے۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کے کچھ آداب پڑھے تھے جو بہت ضروری تھے۔ ہر ایک چیز کے، اسکول، یونیورسٹی، کالج، آفس، بزنس، ہر چیز کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ تیسرا قرآن کریم، ان کی بھی اپنی آداب ہے اور آداب کی رعایت بہت ضروری ہے۔ جب کوئی بھی ان آداب کی رعایت نہیں کرے گا تو وہ قرآن کریم نہیں سیکھ پائے گا، کیونکہ عربی کی تو اردو کا مقولہ ہے مشہور کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ان میں جو سیر فہرست ہم نے وضاحت کی تھی، جو سب سے افضل اور سب سے مقدم اور اہم چیز ہے وہ تھی تصحیح نیت یا اصلاح نیت، یعنی نیت اللہ کی رضا، کہ میں قرآن کریم کو سیکھ رہا ہوں یا میں قرآن کریم کو سکھا رہا ہوں تو میری نیت اللہ کی رضا۔ یہ نہیں کہ کوئی مجھے عالم کہے یا عالمہ کہے، کوئی مجھے مفسر کہے اور مجھے لوگ بڑے بڑے القابات سے پکارے، بڑے بڑے نام سے پکارے، نہیں، نیت اللہ کی رضا۔ اور اس میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی، اس پر احادیث بھی بہت پڑھے تھے۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ نیت کی اصلاح، نیت اللہ کی رضا۔ اس کے بعد ہم نے جو دوسرے نمبر پر ہے وہ ہے عظمت القرآن، کہ اس کو سب سے اونچا جانو گے۔ اس کے لیے معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں پر اس سے ناغا، اس سے چھٹی، یہ قرآن کریم کو پسند نہیں، اللہ کو بھی یہ پسند نہیں۔ اور اگر چھٹی کر بھی لی یا چھٹی ہو گئی تو پھر اس سے پہلے تم درخواست کرو گے۔ سورۃ نور انشاءاللہ 18واں پارے میں ہم پھر اس کی وضاحت کریں گے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے کہ جب آپ سے قرآن کریم میں کہ کوئی چھٹی کرے تو وہ اس سے پہلے وہ کہیں گا کہ مجھے چھٹی عنایت فرما دے۔ جس طرح ہم اسکول، کالج دیکھ کے اپنے آداب ہوتے ہیں نا، اسکول کے، یونیورسٹی کے، کالج کے، تو اس طرح ہر چیز قرآن کریم کے بھی اپنے آداب ہے۔ تو عظمت القرآن کریم، اس کے بعد تیسرا اور چوتھا درسگاہ، سبق کے لیے آنے کی اور جانے کی آداب، ذکر اذکار کرو گے اور اس طرح باوضو آپ سنیں گے، اور درس جو وقت ہے اسے 5-10 منٹ پہلے آپ نے حاضر ہونا ہے، موجود ہونا ہے۔ محبوب کے لیے جب کوئی بندہ جاتا ہے نا، اپنے دوست کے لیے، قریبی دوست کے لیے، یا جس کو جو پسند ہو اس کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو وہ اگر کہے کہ آپ نے 6 بجے آنا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ 15 منٹ کم 6 وہ پہنچتا ہے، یا 10 منٹ کم، کیوں؟ وہ محبوب ہوتا ہے نا، اس کو وہ پسند ہے۔ محبوب سے مراد صرف محبوب نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں تو بس محبوب سے مراد محبوب ہے۔ شاعروں کے اشعار میں محبوب سے مراد وہ اکثر نبی علیہ السلام لیتے ہیں، جیسے عبد الرحمن بابا ہو گئے، پشت کے مشہور شاعر، علم اقبال۔ تو جب کوئی اپنے پسندیدہ شخص سے ملنے جاتا ہے یا اس سے ہم کلام ہو جائے تو 10-15 منٹ پہلے وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم بھی یہ اللہ کی کتاب ہے نا، اس سے محبت کرو گے تو یہ بھی تم سے محبت کرے گی، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، تو اس کے لیے وقت سے پہلے آپ نے موجود ہونا ہے۔ اور جب باوضو، اور چوتھا درسگاہ کے اندر، سبق کے اندر جو آداب ہے وہ بھی ہم نے پڑھے تھے، وہ یہ کہ آپ نے اپنے سامنے قرآن رکھنا ہے، آپ نے تفصیل لکھنی ہے کتاب میں، نوٹ کرنی ہے اپنے ساتھ۔ اس طرح نہ ہے اچھا دیکھیں آپ یہ ذہن نشین کرنے کے یار مجھے تو استاد اور جو سپیکر ہے مجھے تو وہ نہیں دیکھ رہا،
تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، کتاب تو اللہ کے، میں بھی پڑھا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، آپ بھی سن رہے ہیں، تو میری خاطر تو نہیں سنے کہ یہ فلانا خوش ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے قرآن آپ سیکھ رہے ہیں، تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ کوئی کس طرح بھی بیٹھا ہے، واللہ والا مجھے پتہ نہیں ابھی، لیکن آپ نے الحمدللہ آپ تو آداب کی لحاظ کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے 2 دن پہلے آپ نے کو بتایا تھا کہ آداب کی لحاظ بہت ضروری ہے، آپ نے ٹیک نہیں لگانا، آپ نے قرآن کریم سامنے رکھنا، قرآن کریم سامنے ہونا چاہیے، باوضو، سر پہ ٹوپی، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب، اس کی لحاظ، اس کی آدابوں کی رعایت بہت ضروری ہے۔ اور 5واں سبق کے بعد، درسگاہ کے بعد وہ باتیں آپ اوروں کو بتائیں گے۔ ابھی آپ کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے پھر بتا دے کہ کس کس نے یہ آداب اس کو اپنے ساتھ ریپیٹ کی تھی، ریوائز کی تھی، اور اس طرح اپنے ساتھ لکھی تھی، لکھائی کی شکل میں جس کے ساتھ ہو، جس نے لکھا ہو، جس نے یاد کیا ہو، کسی اور تک پہنچایا ہو، تو وہ پھر مجھے بتا دے کہ کس کس نے یہ کام کیے۔ دیکھ لیں آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو یہاں سیکھے گا تو وہ تو سیکھنے والا ہوگا نا، متعلم ہوگا، اور اگر پھر وہ کسی اور کو وہ بیان کرے، تکرار کرے اس کی بار بار، تو وہ معلم یا متعلمہ ہوگا۔ دیکھ لیں عربی کا مشہور قول ہے کہ اذا تکرر الکلام تکرر فی القلب، جب ایک بات بار بار بولی جاتی ہے تو وہ ذہن نشین خوب ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم وہ سبق کل والا پرسوں والا وہ دہراتے ہیں، تو میرے خیال سے 6-7 منٹ تو اس پر لگ گئے۔ اس کے بعد ہم نے اصول القرآن وہ پڑھے تھے، تو اصول القرآن میں ہم نے سب سے پہلے قرآن کریم کے اسماء نامے پڑھے تھے، اور جس چیز کے بہت نام ہو تو وہ دلالت کرتی ہے اس پر کہ یہ بہت عظیم و شان ہے، مطلب ایک بندہ ہے وہ ٹیچر بھی ہے، ایک لڑکا ہے وہ ٹیچر بھی ہے، وہ بزنس بھی کرتا ہے، اور اپنی اس کے بعد ان کا جنرل سٹور ہے وہ اس میں بھی کام کرتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بہت قابل اور بہت ذہین ہے۔ تو اس طرح قرآن کریم کے بہت نام تھے، بہت اسماء تھے، ہم نے پڑھے تھے، اور وجہ تسمیہ کہ اس کا یہ نام ہے تو کیوں ہے، قرآن کریم کا قرآن نام ہے تو کیوں ہے، شفا ہے تو کیوں شفا نام ہے، برہان ہے، فرقان ہے تو کیوں ہے، اس لیے ہم نے تفسیر کے ساتھ وضاحت کی تھی اس کی۔ ہم نے کچھ نام پڑھے تھے، قرآن قرات سے نکلا ہے جو پڑھی جاتی ہے، اس طرح نور روشنی والی کتاب، فرقان فرق کرنے والی کتاب مابین حق و باطل کی، اس طرح ہدایت برہان بھی نام ہے اس کا، بینہ الکتاب، یہ تمام نام ہے قرآن کریم۔ اس کے بعد ہم نے پھر وضاحت کی تھی قرآن کریم کی تعریف، کہ قرآن کریم کس کی کتاب ہے، کس نے لے کر آیا ہے، کس پر نازل ہوئی ہے، یہ ہم نے قرآن کریم سے ثابت کی تھی۔ سورۃ شعراء 19واں پارہ آیت نمبر 192 سے لے کر 196 تک اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے نازل کیا۔ اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو ایک جگہ دکھا، اس کے بعد قرآن کریم بڑا پڑا ہوا ہے آج ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نے نازل کیے، میں نے نازل کیے، تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم، عزیز الحکیم، غفور الرحیم۔ حوامیم صبا 24واں پارے سے شروع ہو کر 26واں پارہ تک یہ حوامیم صبا، یہ 7 صورتیں اس طرح ہے جس کی آغاز افتتاح ہوتی ہے حامیم 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 کے ساتھ۔ تو ان صورتوں میں تمام میں اللہ قرآن کریم کی تعریف ذکر کرتے ہیں کہ حامیم والکتاب المبین، یہ کتاب ہے واضح، میں نے نازل کی ہے۔ حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم، عزیز الرحیم، حوامیم تمام میں یہ ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کریم کی علت نزول، یعنی حکمت نزول القرآن کے قرآن کریم اللہ نے کیوں نازل فرمائی، کیوں نازل کیا، وجہ کیا تھی، ریزن قرآن کریم کے نزول کی، ایم، مقصد، گول قرآن کریم کے نازل ہونے کی وہ کیا تھی، اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا۔ میں نے پہلے ترغیبی بیان میں آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا نبی علیہ السلام آخر زمان پر، تو نبی اسلام بھی کافی تھے نا کہ وہ بیان کرتے، انہوں نے اچھے باتیں کی ہے، لوگوں کو تلقین کی ہے، بہت صحیح ہے۔ تو پھر قرآن کریم کیوں،
یا صرف قرآن کریم ہے تو نبی اسلام کیوں؟ تو دونوں بہت لازم اور ملزوم ہے، یعنی قرآن اور پڑھانے والا۔ اس ٹائم نبی علیہ السلام تھے، آج کل نبی اسلام کے ورثہ ہے، وارث۔ تو علت نزول القرآن یا حکمت نزول القرآن یعنی مین مقصد وجہ قرآن کریم کے ارسال کی، بھیجنے کی، وہ کیا ہے؟ تو یہ آپ دیکھ لیں قرآن کریم، خود ہی قرآن کریم اس کی ایکسپلینیشن، وضاحت قرآن کریم کرتی ہے۔ دیکھ لیں آپ سورۃ صاد یا دیکھ لیں سورۃ ابراہیم، دیکھ لیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 1، فرسٹ آیت سورۃ ابراہیم ورسز نمبر 1، 13واں پارہ سورۃ ابراہیم نکال لیں اپنے ساتھ، اور اپنے ساتھ نوٹ کیا بھی کریں کاپی میں، رجسٹر میں۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں الف لام را، اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کی معنی پر۔ یہ الف لام را، الف لام میم، طٰہٰ، یاسین، اللہ خوب جانتے ہیں ان حروف کی معنی، صرف وہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ تو کتابن، یہ عظیم و شان کتاب ہے۔ کتابن کے اوپر دیکھ لیں آپ، قرآن تمام لوگ کوشش کرے، بلکہ یہ تو آداب نے آپ نے پڑھا تھا نا، تو قرآن اپنے سامنے رکھے۔ اگر کسی کے ساتھ قرآن نہیں ہے، ابھی تک نہیں لیا، یا اس طرح جگہ میں کہ اس کے ساتھ قرآن نہیں ہے ابھی تک، تو موبائل میں دیکھ لیں، لیکن اس کو آپ عادی نہ بنائیں کہ بس آپ اٹھ نہیں سکتے، قرآن کریم تک ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ آپ یہاں بیٹھ کر بس موبائل میں نکال لیں، نہیں۔ تو سورۃ ابراہیم آیت نمبر 1، الف لام را، اللہ خوب جانتے ہیں حروف کی معنی پر۔ کتابن، یہ عظیم و شان کتاب ہے۔ کتابن کے اوپر یہ دو پیش جو یہ تنوین ہے اور یہ تعظیم کے لیے آتا ہے کہ اس کی طرح اور کتاب نہیں ہے، بے شک یہ بہت عظیم و شان کتاب ہے۔ جس جگہ پر نازل ہوئے مکہ مکرمہ، جس ذات کی طرف سے نازل ہوئے وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ دیکھیں بادشاہوں کے خطوط کتنے عظیم و شان ہوتے ہیں، مطلب لوگ اس کی بہت حفاظت کرتے ہیں کہ یہ فلانے بادشاہ کا لیٹر ہے، ان کا خط ہے۔ تو یہ قرآن کریم تو بادشاہوں کے بادشاہ کا خط ہے۔ تو یہ عظیم و شان کتاب ہے۔ جو فرشتہ لے کر آئے وہ فرشتوں کا سردار بن گیا، جو نبی وہ نبیوں کا سردار، جس جگہ وہ بھی عظیم و شان، جس مہینے میں نازل ہوئے رمضان المبارک وہ عظیم و شان بن گئے۔ اس کے علاوہ جس ڈسک پہ رکھا جائے وہ عظیم و شان، جس اوراق یعنی ورق صفحے کے اس کے ساتھ تعلق آ جائے وہ عظیم و شان۔ تو جو کہ اس کو بیٹھ گیا وہ کتنا عظیم و شان ہوگا۔ تو کتاب عظیم و شان کتاب ہے، انزلناہ، میں نے نازل کی ہے، الیک، آپ کو، او پیغمبر علیہ السلام۔ تو کتاب قرآن کا ایک نام یہ بھی ہوگا، اچھا دیکھیں کتاب، یہ قرآن کریم کا نام ہوگا نا، کتاب عظیم و شان کتاب۔ دوسری ہم نے کیا دی تھی؟ تعریف قرآن کریم کی، تو انزلناہ الیک یہ کیا ہوگی؟ تعریف کے میں نے نازل کی، آپ کو یہ تعریف بھی ہوگی۔ اسی ایک آیت میں دیکھو تین وہ مکمل ہوتے ہیں، کتاب عظیم و شان کتاب، قرآن کے نام اسماء میں سے۔ انزلناہ الیک میں نے نازل کی، آپ کو یہ تعریف ہوگا۔ اس وجہ کہ اللہ نے کیوں نازل فرمائی؟ لتخرج الناس، اسی وجہ سے کہ نکل آئے لوگ من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ من الظلمات الی النور، قرآن کریم سامنے دیکھ لیں آپ، ظلمات کو پلورل کہا اور نور کو سنگولر کہا، یعنی اندھیرے بہت زیادہ ہے اور روشنی وہ ایک ہے، اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب، یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، تو رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ رسی سے مشابہ تشبیہ اس وجہ سے اللہ نے دیے کہ جب کوئی بندہ کنویں میں کنویں گر جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ رسی کے اوپر مدد سے وہ باہر نکلتا ہے۔ تو اس طرح قرآن کریم بھی رسی ہے نا، اس کی جگہ سے اس کی وجہ سے، اس کی بذریعے تمام لوگ ہم شرکیات، بدعات، رسومات سے نکلیں گے روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف۔ تو ظلمات اس لیے سنگولر پلورل کا اور نور سنگولر کا، یعنی ایک راستہ وہ ہے، قرآن ہے، روشنی ایک ہے اور اندھیرے وہ بہت زیادہ ہے۔
تو اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اسی وجہ سے کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگ نکل آئے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو آپ مجھے اب تمام اپنے ساتھ سوچیں، آپ دیکھیں کس طرح نکل آئے گا ایک بندہ، ایک مسلمان اندھیروں سے روشنی کی طرف، کس طرح نکل آئے گا؟ آیا اس طرح کہ ہم قرآن کریم، اپنا مائک میوٹ رکھیے، آیا اس لیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے؟ ہم نیا گھر ہم نے خرید لیا، نیا دکان، بزنس شروع کر لیا، میت اللہ نہ کرے فوتگی ہو گئی، ہم قرآن پڑھتے ہیں اسی وجہ سے، مطلب اس کے ذریعے ہم نکلیں گے اندھیرے سے روشنی کی طرف؟ تو کس طرح نکلیں گے؟ تو اللہ نے اس کی بھی وضاحت کی ہے، سورۃ صاد 23واں پارہ، سورۃ صاد آیت نمبر 29 کتاب، یہ عظیم و شان کتاب ہے، انزلناہ، میں نے نازل کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عظیم و شان کتاب ہے، میں نے نازل کی ہے، الیک، آپ کو، مبارکن، برکتوں والی کتاب ہے۔ یقیناً قرآن کریم برکتوں والی کتاب ہے، جس جگہ پر پڑھی جائے وہاں پر برکت، جس طرح مکہ مکرمہ، اس طرح مکہ مکرمہ ہو گئی، مدینہ طیبہ بن گیا قرآن کریم کی وجہ سے نا۔ مبارک برکتوں والی کتاب ہے۔ ہم مسلمانوں نے، آپ دیکھ لیں، ذہن نشین کر لیں، ہم مسلمان نے قرآن کریم کو صرف اس حد تک مانا ہے کہ ہاں یہ برکتوں والی کتاب ہے بس، اور آگے ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ مبارکن کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں۔ بس جب ہم نیا گھر لیتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے، میت ہو جاتے قرآن کریم کی ختم، رمضان میں ختم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے، اللہ نہ کرے یہ فائدہ دے گا بالکل، لیکن قرآن کریم اصل نزول، اصل مقصد کیا تھا وہ ہم نے چھوڑ لیا، ہم نے جانتے بھی نہیں ابھی تک کہ قرآن کریم کی نزول، اصل مقصد، ایم، گول وہ کیا ہے۔ تو مبارک ان کے آگے بھی آپ دیکھ لینا، آج کل کے ہم مسلمان آگے نہیں دیکھتے کہ برکتوں والی کتاب ہے، بس ہم یہ جانتے دلہن شادی ہے تو ان کے سر پر رکھ لو، بس برکتوں والی کتاب ہے کہ برکتیں آ جائے، تو صحیح ہے، برکتیں تو آئیں گی انشاءاللہ، لیکن برکتوں کے آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مبارک ان کے بعد کیا ہے آگے دیکھ لیں قرآن، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں سوچ اور تدبر کیا جائے، لیدبروا آیاتہ، یہ اہم مقصد قرآن کریم کی ارسال کی، نزول کی، نازل ہونے کی، کہ اس کی آیتوں میں سوچ اور تدبر، تفکر کیا جائے۔ یعنی ٹرانسلیشن اپنے آپ کو سمجھانا، دیکھیں عمل، قرآن کریم پر عمل عمل عمل، کہتے کہ دن نم دے دا کی دیو دا عمل او دا عمل کرنو، عمل میں بسکے، عمل کس پر ہم لوگ کریں گے کہ ہم جانتے نہیں احکامات کو، قرآن کو جانتے نہیں، ہم صرف پڑھتے۔ اور ہمارا ایک ٹیچر تھا، وہ جغرافی کا، مدر پاکستان کا، FSC میں، وہ کہتے ہیں کہ جب آج کل کے نوجوان صرف بس پڑھتے کہ جب سکندر مر گیا، جب سکندر مر گیا، ہم سمجھتے نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے اس، تو اس پر اپنے آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ لیدبروا آیاتی، تاکہ سوچ اور فکر کرے اس کی آیاتوں میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور فن اور نصیحت لے لے عقل والے، عقل کے خاوند وہ نصیحت لے لے۔ قرآن کریم علت نزول، حکمت قرآن کریم کی نزول ہونے کی، نازل کرنے کی، وہ کیا تھی کہ اس کی آیتوں میں سوچ اور تدبر، تفکر کیا جائے۔ اس کے بعد تو یہ تیسرا ادب تھا، اس پر تفصیل بہت زیادہ ہے، ہم نے شروعات 20 دسمبر کو اور ہفتے کے دن ہم نے اس پر وضاحت کی تھی، وہ پہلا درس موجود ہے، ہم نے اپلوڈ بھی کی تھی، گروپ میں ہے۔ تو یہ تیسرا ادب تھا، حکمت نزول قرآن، کے لوگ نکل آئے اندھیرے سے روشنوں کی طرف، اس کے آیتوں میں سوچ اور تدبر کرے۔ اس کے بعد چوتھا ادب، چوتھا اصول وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کن کو خطاب
فرماتا ہے. مطلب قرآن کریم کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو قرآن کریم مطلب خطاب اکثر جب باتیں کرتے تو کس کے بارے میں کرتے؟ تو دو لوگوں کے بارے میں کرتے. اچھا، ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، منقادین اور غیر منقادین، یعنی منقاد غیر منقاد. قرآن کریم، تمام قرآن کریم دو لوگوں کو خطاب بیان کرتا ہے، ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے. تو ماننے والے میں کون ہے؟ آپ دو سب جانتے ہیں. ماننے والوں میں مومن مسلمان، مومن مسلمان وہ ماننے والے ہیں مسلمان. اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ پھر ڈوائڈ انٹو 4 ٹائپس، وہ 4 قسم کے ہیں. پھر کون کون سے؟ مشرکین، کافر، وہ پھر مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ. کافر، مومن کافر، مسلمان کافر. تو مسلمان وہ ماننے والے اور نہ ماننے والے وہ کافر. پھر اس کی پھر 4 اقسام ہے. ایک کیا ہے؟ مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ. مشرکین، منافقین، یہود اور نصارہ، یعنی یہود اور نصرانی، یہودی اور عیسائی، اور منافقین اور مشرکین. پھر اس کے بھی اپنے پھر سب برانچز ہیں، مطلب اس کی اقسام ہے. مشرکین پھر 2 قسم کے ہیں. ایک وہ جو عملی مشرک، ایک وہ جو عمل میں اس کی مشرکوں والا ہو، ایک وہ کہ جس کی عقیدے میں شرک آ جائے. پھر منافق بھی 2 قسم کے ہیں کہ وہ جو عمل میں منافقت کر رہے، کبھی نماز پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی قضا پڑھا تو کبھی صحیح پڑھا، تو یہ عملی منافق ہے. اور ایک اعتقادی منافق کہ عقیدے میں منافق ہو. پھر اس طرح یہود اور نصارہ، تو ان کے پھر اقسام نہیں ہے. تو اس کو پھر ہم انشاءاللہ اپنی جگہ پر جب ان کا بیان آئے گا تو ادھر ہم ان کی وضاحت تفصیل سے کریں گے. تو یہ 4واں اصول میں ہم نے کیا پڑھا؟ مخاطبین قرآن کریم، یعنی قرآن کریم کن کن لوگوں کو خطاب فرماتا ہے. تو وہ 2 قسم کی ہے. کون کون سے؟ پہلا وہ جو ماننے والے ہیں یعنی مومن مسلمان، اور دوسرا نہ ماننے والے یعنی کافر. پھر ماننے والے میں ایک ہی قسم ہے وہ مومن، اور نہ ماننے والوں میں سے کون ہے؟ وہ 4 قسم کے ہیں: مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ. تمام لوگ یہ لکھا کریں اپنے ساتھ، ذہن نشین کیا کریں، بیان کیا کریں ان کا، ٹھیک ہے. اور 5واں، اس کے بعد 5واں جو ہے وہ ہے، دیکھ لیں آپ، مومن. پھر مومنوں کی صفات، مومنوں کی اوصاف، مومن کیا ہے، مومن کیا کیا کرے گا، مومن کن کن پر ایمان لائے گا، وہ بھی انشاءاللہ ہم تفسیر پہ پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سورۃ بقرہ میں قرآن کریم کے فرسٹ پیج پر یہ ہے، مومن وہ ہے جو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ مومنوں کے پھر اوصاف ہے، 5 صفات. اس طرح تیسری صورت جو ہے سورۃ آل عمران، ان میں مومنوں کی 5 صفات ہے، 10 صفات ہے. سورۃ مومنون، مومنوں کے نام پر پھر صورتیں بھی ہے 2، مومنوں کے نام پر، مومن کے نام پر. تو انشاءاللہ پھر ان کی اوصاف کہ مومن کی کیا صفت ہے، ڈیفینیشن مومن کی کیا ہے، وہ کن کن پر ایمان لائے گا، اور پھر ہم تفصیل اس کی وضاحت کریں گے. اس طرح مشرکوں کی صفات، منافقوں کی صفات، یہود اور نصارہ کون ہے، یہود کسے کہتے ہیں، نصرانی کسے کہتے ہیں، عیسائی کسے کہتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن کریں گے. تو 5واں جو ہے وہ ہے بیان 5 باتوں کا ہر صورت سے پہلے، یعنی ہر صورت کی ابتدا کرنے سے پہلے ہم 5 باتیں کریں گے اس صورت کے بارے میں. سورۃ فاتحہ ہم شروع کریں گے، اس سے پہلے 5 باتیں کریں گے. سورۃ بقرہ شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے 5 باتیں کریں گے. تو یہ 5واں کیا ہے؟ 5واں اصول یہ ہے کہ بیان 5 باتوں کا ہر صورت سے پہلے. وہ کیا ہے؟ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، نزولاً کتنا ہے، ترتیباً کتنا ہے. یہ پہلی بات کہ یہ صورت مکی میں نازل ہوئی ہے کہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ آسمانی نزول کے مطابق یہ کون سے نمبر پر ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں آسمانی نزول کے مطابق قرآن کریم میں پہلے جو نازل ہوا تھا وہ کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. لیکن قرآن میں پہلے سورۃ فاتحہ ہے، اس پہ ہم وضاحت کریں گے. تو پہلا سورت مکی ہے کہ مدنی ہے، نزولاً کتنا ہے، ترتیباً قرآن میں جو ترتیب ہو. دوسرا
امتیاز ربط کہ اس صورت کو اس صورت کے ساتھ اٹیچ کیوں کیا، مطلب آگے بھی آ سکتا تھا، آخری پیروں میں بھی آ سکتا ہے، اس کے ساتھ منسلک کیوں ذکر ہو اس کے بعد، تو اس کو ربط کہتے ہیں، تعلق مناسبت کو۔ اور تیسرا امتیازات، ممتاز وہ خاص بات ہے جو ایک اس صورت میں ہے اور صورتوں میں نہیں ہے، اس کو امتیازات کہتے ہیں۔ اور چوتھا مقصد، صورت کا مقصد، مطلب صورت کا مقصد مین پوائنٹ کیا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم ہر صورت میں تو نماز کا بیان بھی ہوتا ہے، جہاد کا بیان بھی ہوتا ہے، انفاق مال خرچ کرنے کا بیان بھی ہوتا ہے، اصلاح کا بیان بھی ہوتا ہے۔ اس طرح صورت میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑائیاں نہ کرے، جھگڑے نہ کرے، توحید کے مطابق قرآن کے مطابق رہا کرے، قانون سے ہی رکھا کرے، قرآن کو سیکھ لے، نماز روزہ زکوٰۃ، یعنی قرآن کریم ہر آیات میں ہر صورت میں تو مختلف زیادہ تر باتیں ہوتی ہیں نا، تو مین پوائنٹ اس کو بولتے ہیں مقصد، یا دعوی صورت یا مقصد صورت یا محور صورت۔ اور پانچویں بات وہ کیا ہے، تقسیم صورت کی، کہ یہ صورت کتنے حصوں پہ تقسیم ہے، مطلب مضامین کے اعتبار سے بعض صورت تقسیم ہوتے، علماء کرام نے یہ کی ہے کہ یہ صورت ادھر سے ادھر تک یہ پہلا حصہ ہے، اس میں بیان، مثلا اس میں بیان جہاد کا ہے، دوسرا حصہ ایک سے مطلب اس آیت سے ادھر تک ہے تو اس میں بیان نماز کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تقسیم اس کو کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے آداب القرآن وہ تو ہم نے 5 پڑھے تھے، وہ ختم ہو گئے، اس طرح اصول القرآن جو تھے وہ بھی ہم نے 5 پڑھ لیے۔ پہلا کیا تھا وہ تھا اسماء قرآن کریم کے نام، دوسرا قرآن کریم کی تعریف، تیسرا قرآن کریم کے نازل ہونے کی مقصد، وجہ، ریزن، اور چوتھا قرآن کریم کن کو خطاب کرتا ہے، تو وہ 2 لوگوں کو، مومن ماننے والے اور کافر نہ ماننے والے۔ مومن ایک قسم میں مسلمان، اور پھر نہ ماننے والے کے وہ پھر 4 اقسام، مشرک، منافق، یہود، نصارہ۔ اور پھر پانچویں اصول وہ کیا تھی، وہ تھی ہر صورت سے پہلے 5 باتیں، تو آج کا ہمارا یہ کلاس وائنڈ اپ ہو گیا۔ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ لکھا کریں، آپ جن لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے یہ باتیں جو لکھی ہے مجھے بتا دیں، پھر اس میں کیا ہے لکھنا۔ دیکھیے یہ آداب ہے نا، آداب اصلاح نیت، پہلا ہم نے پڑھا تھا کہ نیت کی اصلاح، اس کے بعد نیت کی اصلاح، اور اس کے بعد عظمت القرآن، سبق کے لیے آنے اور جانے کی، اور سبق کے اندر، اور 5واں سبق کے بعد تو اندر یہ نہ کہ ٹیکنے لگائیں گے، لکھائی کریں گے، باتوں کو لکھیں گے، اہم باتوں کو۔ تو آج کا یہ سبق تھا، انشاءاللہ کل ہم پھر سورۃ فاتحہ کی ابتدا و آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔